صفحہ نمبر 163۔ ابو لہب کنیت تھی، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ رشتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا، تبالک سائر الجوم الحاذا جمعتنا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت نازل ہوئی۔ ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا، اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب یعنی ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی۔ شب کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے وہ میری مذمت اور حجو کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا، مزمما عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، مزمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد کے مزمم کہتے تھے۔ محمد کے معنی ستودہ کے ہیں اور مزمم کے معنی مذموم اور برے کے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمم کہہ کر پکارتے تو آپ فرماتے کہ اے لوگو، تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیا؟ وہ مزمم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ ابن حشام کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام جمیل کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ام جمیل سامنے سے آ رہی ہے، مجھے آپ کا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا، انہا لن ترانی، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی، اور کچھ آیتیں قرآن کی آپ نے تلاوت فرمائیں۔ مسند بازار میں عبداللہ بن عباس سے باسناد حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر سے کہا کہ تمہارے صاحب نے میری حجو کی ہے تو ابو بکر نے کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ تو شعر کہنا جانتے ہیں نہ شعر پڑھنا۔ تو ام جمیل نے کہا، تو ان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے۔ جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، غالباً ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رہا۔ صفحہ نمبر 164۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اس اندیشہ سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ آر اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاش کو اٹھوایا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاشا کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ اجارن اللہ تعالی من ذالک، ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، ماتب اور عتیبہ، دونوں اول الذکر فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کانے سے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی، وہ آپ کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے عتبہ اور ماتب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں پڑتے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا اور آپ کی حیات پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے۔ امیہ بن خلف جمحی، امیہ آپ کو علی اعلان گالیاں دیتا اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا،
اس پر یہ صورت نازل ہوئی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ قَلَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور رودرے روتان کرے، مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو، جیسا کہ ہندو لذت اور مسرت کے ساتھ روپوں کو شمار کرتا ہے۔ کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور حتمہ میں ڈلا جائے گا۔ اور تجھے معلوم بھی ہے کہ حتمہ کیا چیز ہے؟ وہ حتمہ اللہ کی ایک دہتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا، کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تو اس کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، صفحہ نمبر 165، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ جس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو؟ کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ابی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا۔ ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آئے اور کہا، مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوک آئے اس وقت تک تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ بد نصیب عقبہ اٹھا اور چہرہ انور پر تھوکا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا
اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں، اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ عقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام صفرہ میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی۔ صفحہ نمبر 166۔ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک دوسرے پر رفت دی ہے، تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر و تابع بنائیں، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ بس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت و دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، بسران ربیہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہی ہیں، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی عصر ہیں، اگر اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ انقباض کے آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک اللہ یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی قل لا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ۔ آپ ایک نابینا کے آنے سے چیں بچی ہوئے اور بے التفاتی برتی۔ آپ کو کیا معلوم، شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے، اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 167۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے، مرحبا بمن فیہ آتبنی ربی، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطاب فرمایا۔ ابو قیس بن الفاقہ، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ایذا پہنچاتا تھا۔ ابو جہل کا خاص معین اور مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نضر بن حارث سرداران قریش میں سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم، اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے جیسے آج کل ناول ہیں،
لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن نہ سنتے۔ ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی، لوگوں کو اس کا گانا سنواتا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے، اس کے پاس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سنا، پھر اس سے کہتا کہ یہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر ان سے منہ موڑ لیتا ہے جیسے کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تنبیہ: کھلانا پلانا اور لڑکیوں کا گانا سنوانا اور اس طرح اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے، جس پر نصارہ خاص طور پر کاربند ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ بھی عقل دی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نضر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری۔ عاص بن وائل سہمی۔ عاص بن وائل سہمی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات ببرکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے، تو عاص بن وائل نے کہا، صفحہ نمبر 168، ان محمد ابتر لا یعیش لہ ولد، محمد تو ابتر ہے، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا۔ ابتر جو ہے وہ دم کٹے جانور کو کہتے ہیں، دم کٹے جانور کو۔ جس شخص کے آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ رہے گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا۔ اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ نبیہ و مبنا بسران حجاج۔ نبیہ اور مبنا بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے یہ کہتے، کیا خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور کیسر و کسرا کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے، اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بہودہ کلمات کہتا۔ حارث بن قیس سہمی، جس کو حارث بن ایتلا بھی کہا جاتا ہے، ایتلا ماں کا نام ہے، قیس باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے
اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گزر گیا تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں، فَاسْتَع بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علیل اعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے: اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل اور حارث بن قیس۔ ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ آپ نے جبریل امین سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبریل ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا آپ نے دریافت کیا یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ ولید سے کفایت جبریل نے کہا آپ ولید سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ جبریل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ اے جبریل کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبریل نے اس کی سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین کا اس کی سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں دفتن ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا اور اسی میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستہ میں گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس پر جا کر گرا جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جانور نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔ ناظرین اکرام، ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دعوت اور ارشاد میں جبر اور اکراہ سے کام لیا گیا یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر اور تعدی سے کام لیا گیا۔ صفحہ نمبر 170۔ فصل نمبر 2، تہذیب مسلمین، باطنہ فی الرحمت و ظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پر تو کفار مکہ کا کچھ بس نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے جن کی کوئی پشت پناہی نہ تھی وہ قریش مکہ کے جور و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، کسی کو مارتے اور کسی کو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر رکھتے۔ اب ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے مشرکین مکہ کے جور و ستم اور صحابہ کے صبر و تحمل کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح سیدنا و مولانا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشی النسل تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینہ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکیں، اور پھر کہتا تو اسی طرح مر جائے گا۔
اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزیٰ کی پرستش کر، لیکن بلال کی زبان سے اس وقت بھی عہد ہی نکلتا، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے عہد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے عہد ہی نکلتا تھا۔ صفحہ نمبر 171۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی جور و ستم کے تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر نے کہا، بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوی اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضہ میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا، میں نے قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ احسن الدائین اللہ الکبیر المتعال سیدنا و مولانا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر مشرکین کے جور و ستم نے نشان اور داغ ڈال دیے تھے، چنانچہ حضرت بلال جب کبھی برہنہ پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اصل میں کہتانی الاصل ہیں۔ آپ کے والد یاسر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ میں آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے اور ابو حذیفہ مخزومی سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط سے آپ کی شادی کر دی، جس سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرتے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا۔ یاسر، سمیہ، عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے، حریث بن یاسر ان کا نام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بنو الدیل کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا۔ صفحہ نمبر 172۔ اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے، یا نار کونی بردا و سلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار کے حق میں بردو و سلام بن جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر بردو و سلام ہو گئی تھی۔ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والد سمیہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے جو یہ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، کبھی یہ فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے تم کو بشارت ہو جنت تمہاری مشتاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، سند اس کی حسن ہے۔ حضرت عمار نے ایک بار قمیض مبارک اتاری تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ سبب دریافت کیا، یہ فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اسی کے ہیں۔ یہی سلوک آپ کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، بلال، خباب، صہیب، عمار اور سمیہ۔ خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا،
بلال، خباب، صہیب، عمار اور سمیہ کو اپنے جرو ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ طبقات میں ابن سعد میں سے یہ بسند صحیح مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، قتل اللہ قاتل امق، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اور چچا کسرا کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا۔ صہیب اس وقت کے کم سن بچے تھے۔ لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے، وہیں جوان ہوئے۔ صفحہ نمبر 173۔ اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بنی کلب میں ایک شخص صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا۔ مکہ میں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب نے منظور کیا اور حطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، رب البیع و صہیب، صہیب نے اس بیع میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا۔ اور حق جل شانہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کی طلب میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ صہیب نے خوب نفع کمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا۔ عمر بن حکم سے مروی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب، عمار، ابو فائدہ اور عامر بن فہیرہ وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل فرمائی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں۔ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ ام نماز کے غلام تھے جب آپ ام انمار کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت ایذائیں پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے ان کو اپنی مسند پر بٹھا کر یہ فرمایا، اس مسند کا تم سے زائد کوئی مستحق نہیں مگر بلال۔ اس پر خباب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں، اس لیے کہ ان شدائد و مصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال کے تو حامی اور ہمدرد تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا۔ ایک روز مشرکین نے مکہ نے مجھ کو دھکے دیتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ جنبش نہ کر سکوں، اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برس کے داغ دکھلائے۔ صفحہ نمبر 174۔ خباب بن
علارت فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا، تلواریں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار آس بن وائل کے لیے تلوار بنائی، جب قیمت کے تقاضے کے لیے آیا تو آس بن وائل نے کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ خباب نے کہا کہ اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کروں گا۔ آس نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ خباب نے فرمایا ہاں۔ آس نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمَّ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قُل سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قُل سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس مال اور اولاد کا وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا۔ ابو فقی جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقی کنیت ہے، یسار نام ہے، کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی بندھوا کر گھسٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹاتا اور پشت پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھوا دیتا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور کبھی آپ کا گلا گھونٹتا۔ ایک روز امیہ بن خلف جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر آپ کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ سنگ دل کچھ رحم کرتا، کہنے لگا اس کا گلا اور زور سے گھونٹو۔ چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا کہ لوگ یہ سمجھنے کہ دم نکل گیا۔ اس نے اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو فقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر کی کنیز تھیں۔ حضرت عمر ان کو اس قدر مارتے تھے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ کافروں نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ صفحہ نمبر 175۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین حق کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے، اور نہ یہ سمجھے کہ عمراء اور رؤسا کا انبیاء اللہ کی ہدایت اور نصیحت سے روگرداں ہونا، اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب حب جا اور حب مال سے پاک اور منزہ ہیں، انبیاء اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشا یہ حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اعراض کرنے والوں کی نخوت اور غرور اور احجاب اور استکبار کی بین دلیل ہے۔ ضعفاء اور غرباء کے حق قبول کر لینے سے حق کی توہین نہیں، بلکہ ضعفاء اور غرباء حق قبول کرنے کی وجہ سے پستی سے نکل کر اوج رفت پر پہنچ جاتے ہیں، اور عمراء اور رؤسا حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر امیر ہو کر حق کے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرتے، جیسے
ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف، تو اس کی عزت اور سربلندی میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ انہی شوائد اور مصائب میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین مکہ نے کہا لات اور عزیٰ نے اس کو اندھا کر دیا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ لات و عزیٰ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا اگر چاہے تو پھر میری بینائی کو واپس فرما سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح وہ بینا اٹھی۔ مشرکین مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آپ کو آزاد فرمایا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ بلال، ابو فقی، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی اور لبینہ اور ممیلیہ اور ام عبیس، ان سب کو ابو بکر ہی نے خرید کر آزاد کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ہنوز مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے۔ ایک روز ابو بکر سے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتوانوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر قوی اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئے۔ ابو بکر نے کہا جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى فَلَا سَوْفَ يَرْضَى۔ پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈارا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور ملت نیک کی تکذیب کی، اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے اور بربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا، اور ہمارے ہی قبضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ بس میں تم کو دہتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی، اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کی ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، محض خداوند تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے۔ اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کے دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ صفحہ نمبر 176۔ یہ آیات بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں، جس میں ابو بکر صدیق کو اتقی کہا گیا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، اور سورہ حجرات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں مسلم اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا۔ جب کپڑا نہ رہا تو ابو بکر کمبل اوڑھ کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے پروردگار سے بے حد راضی ہوں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ صورت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت کے تمام الفاظ اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ صورت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنا مال اور دولت محض خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے خدا کی راہ میں لٹا دیا، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صغیر السن تھے۔ ابو طالب کی ناداری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں تھے۔ ان میں نہ مالی طاقت تھی اور نہ بدنی جو اسلام کو مدد پہنچا سکتے۔ وہ کیسے ان آیات کا مصداق بن سکتے ہیں؟ نیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی جب اسلام بے کس و بے یار و مددگار تھا۔ ایسے وقت میں مدد موجب صد فضیلت ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا، اس وقت نصرت و اعانت کی ضرورت نہ رہی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ گزشتہ آیات کی بنا پر ان کا اتقا ہونا معلوم ہوا جو ان کے اکرم عند اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور دوسری آیت سے ان کا اعظم درجہ ہونا معلوم ہوا، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی اور خدا کی راہ میں جان و مال سے اسلام کی مدد کی۔ صفحہ نمبر 177۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں سبقت پہلے گزر چکی۔ سفر ہجرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرافقت، غار میں آپ کی معیت اور مرض الوفات میں امامت کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آئے گا۔ یہ تمام امور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کے دلائل ہیں۔ الغرض قریش نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھیں، سبھی کچھ کیا مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے دست ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے کہ جن کو خاندانی عزت اور وجاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے لا اکفر ابدا، میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھا۔ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ مفصل واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کے ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ابوبکر اور طلحہ قرنین دونوں ایک کرن یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ ولید عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر زیادتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں
ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیہ اور سلمہ بن حشام کو مشرکین کے پنجہ ظلم سے نجات دے۔ صفحہ نمبر 178۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بچایا۔ معجزہ شق القمر۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن حشام، اسود بن ابجغوث، اسود بن مطلب، زمعہ بن الاسود، نظر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں، اور ایک روایت میں یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع کیے ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل کیکان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے۔ صاف 2 ٹکڑے نظر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، اشہدو اشہدو، اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد نے جادو کر دیا ہے، تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریافت کرو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد تمام لوگوں پر جادو کر دیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا، ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے، معاندین اسلام ایمان نہ لائے، اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ معجزہ شق قمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں واقع ہونا قرآن کریم، احادیث متواترہ، اسانید صحیحہ اور جیدہ سے ثابت ہے، اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے، اور کسی شاذ و نادر نے جو انشق القمر بصیغہ ماضی کو مانی سنشق القمر لیا ہو، وہ سراسر ظاہر قرآن اور احادیث سے صریحہ اور صحیحہ اور تصریحات سلف و خلف کے خلاف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ واقعہ شق القمر کی جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے وہ البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر اور فتح الباری باب انشقاق القمر سے لی ہے۔ حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔ مخالفین اسلام معجزہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اول تو یہ بات محال ہے اور ناممکن الوقوع ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، دوسرے یہ کہ اس واقعہ کے کسی تاریخ میں ذکر نہیں۔ جواب یہ ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس قسم کے واقعہ کے محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ جس طرح اجسام سفلیہ میں کون و فساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام علویہ میں بھی کون و فساد محال نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسمان اور زمین، شمس و قمر، شجر و حجر سب برابر ہیں۔ جس خدا نے شمس و قمر کو بنایا وہ خدا ان کو توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں، ہاں مستبعد اور مستغرب ضرور ہے، اور ہر معجزہ کے لیے
مستبد ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ محض استبعاد کی بنا پر محال قرار دیتے ہیں، ان کو محال اور مستبعد کا فرق بھی معلوم نہیں رہا۔ یہ امر کے اس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صدہا اور ہزارہا ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جو وقوع میں آئے مگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں۔ توریت اور انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام و نشان نہیں۔ نیز شق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جو عموماً لوگوں کے آرام کا وقت ہے، جو صرف تھوڑی دیر کے لیے رہا۔ اس لیے اگر عام طور پر لوگوں کا اس کا علم نہ ہو تو تعجب نہیں۔ بسا اوقات چاند اور سورج گرہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ نیز اختلاف مطالعہ کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آدھی رات ہوگی، عموماً لوگ سوتے ہوں گے۔ نیز اس معجزہ سے مقصود فقط اہل مکہ کو دکھلانا اور ان پر حجت تمام کرنا تھا۔ وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ تمام عالم کو دکھلانا مقصود بھی نہ تھا۔ نیز کسی شے کو دیکھنا اللہ کے دکھلانے پر موقوف ہے۔ اگر کوئی شے نظروں کے سامنے بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نہ دکھلانا چاہیں تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی۔ معجزہ رد شمس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے معجزہ رد شمس بھی ہے، یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحبہ میں تھے اور سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا، اور ہنوز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی وقت اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آفتاب کو واپس بھیج دے تاکہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن جوزی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس کا نام کشف اللبس عن حدیث رد الشمس رکھا، جس میں اس حدیث کے ترک اور اسانید پر کلام فرمایا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا، اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا۔ صفحہ نمبر 180۔ معجزہ حبس شمس۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے آفتاب کی حرکت روک دی گئی۔ یہ روایات محدثین کے نزدیک معتبر نہیں، چونکہ شق قمر، رد شمس اور حبس شمس یہ تینوں معجزے متقارب تھے، اس لیے ہم نے ان تینوں کو ایک ہی سلسلہ میں ذکر کر دیا۔ یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے اسرار معراج کی کیفیت بیان کی، قریش نے بیت المقدس کی علامتیں دریافت کی اور آپ سے ایک قافلہ کا حال پوچھا جو بغرض تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب واپس آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا۔ جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا اور شام ہونے لگی تو کفار نے شور مچایا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو اسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں تھا، یہاں تک کہ قافلہ آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق ظاہر کی۔